اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جب انسان اپنی اس ایمان کی زندگی کو سمجھتا ہے تو یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور جس مسلمان کے اندر یہ کلمہ ہو وہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے۔ جہاں جہاں وہ جاتا ہے، جہاں جہاں وہ قدم رکھتا ہے، اس ایمان کی برکات سے انسان مستفید ہوتے ہیں۔ مورخین یہ لکھتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کا وجود یہ ایسا ایمانی وجود ہے، اس ایمان کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کو بچے کو صندوق میں ڈالنا ہے، اور صندوق میں ڈال کے آپ نے سمندر کے اندر اس کو پھینک دینا ہے۔ اب سمندر کے اندر اس پانی کی لہروں میں اس صندوق کو رکھ دیا اور صندوق جا رہا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف عقل یہ کہتی ہے کہ اگر صندوق میں سوراخ کیا تو پانی چلا جائے گا، پھر بھی بچہ ڈوب جائے گا، اور اگر سوراخ نہ کیے، ہوا نہ ملی، پھر بھی بچہ ڈوب جائے گا۔ لیکن ایمان یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جس انسان کا اللہ پر ایمان اس درجے پر آ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں جماعت صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا، جس انسان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام کی ایمان جیسا ہو جائے، آپ کی والدہ کی خصوصیت کو بیان فرمایا، ان جیسا ایمان ہو جائے اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب دگنا اجر کیسے؟ فرمایا، دیکھو ان کا ایمان کا یہ عالم کہ سوچا ہی نہیں سوراخ کروں تو پھر بھی ڈوبے گا، سوراخ کو بند کروں تو پھر بھی بچہ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر یہ سوچتی ہیں کہ میں اس کو اللہ کی طرف سے جب وحی آئی تو اس پر عمل کرنے میں یہ تامل آتا کہ میں اس کو کوٹھے پہ کہیں رکھ دیتی ہوں، کہیں میں اس کو تہخانے کے اندر کسی جگہ پر بچے کو رکھ دیتی ہوں، فوجیوں کی نظر نہیں پڑے گی، کہیں بالکل ایک طرف کر کے رکھ دیتی ہوں۔ متعدد سوال آنے تھے، لیکن ایمان کا عالم یہ تھا۔ جب اللہ نے فرمایا، میرا وعدہ ہے میں اس کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گا، میں اس کو تیری طرف واپس لوٹاؤں گا، حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمانی کیفیت یہ بن چکی تھی، ان کی دل و دماغ میں اور کوئی بات ہی نہیں آئی۔ اللہ پر تعلق، تقوی اور اللہ پر ایمان کا یہ عالم، یہ بھروسہ کہ اور کوئی آپشن ذہن میں لانا گوارا ہی نہیں کیا، اور اٹھا کر بچے کو لہروں کے حوالے کر دیا۔ فرمایا، دیکھو کہ اللہ نے ان کو دگنا اجر عطا فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دگنا اجر ان کو کیسے عطا فرمایا؟ فرمایا، دیکھو ایک طرف وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، دوسری طرف فرعون کے خزانے سے ان کو اجرت بھی مل رہی ہے، بیٹا اپنا دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور ساری دائیوں نے، ساری لوگوں نے، جتنی خواتین وہاں تھیں انہوں نے سر توڑ کوشش کی کسی طرح ہمارا دودھ چل جائے، دودھ بھی روک دیا گیا، اور ان کو واپس ان کی والدہ تک لایا گیا، دودھ بھی پلا رہی ہیں اور خزانے سے ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ فرمایا، جب انسان کا توکل بڑھ جاتا ہے،
اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر ایمان کے اثرات نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے ان کو لہروں کے حوالے کیا تو اس وقت فرعون اور ان کی بیوی 400 غلاموں کے ساتھ وہاں پر باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اب 400 غلام وہاں ٹہل رہے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق آیا تو ان غلاموں نے اس کو اٹھایا، جب کھولا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تجلی ڈالی۔ اس تجلی کا اثر تھا، جو دیکھتا وہ اپنا دل موسیٰ کو دے بیٹھتا۔ اتنا بارونق چہرہ، اتنا خوبصورت اور حسین چہرہ کہ اس کے اندر ایسی مشتاقیت پیدا ہو گئی جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مورخین کہتے ہیں جو دیکھتا دل دے بیٹھتا۔ کہتے ہیں کہ جب فرعون ان کی بیوی نے دیکھا تو فرمایا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمیں نفع دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، اب دیکھیں فرعون کے وہاں پر قدم رکھا۔ اب بیوی نے جب یہ رائے دی تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو قتل نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ وہ تجلی تھی جو آسیہ کے دل میں چلی گئی اور فرعون کے دل میں بھی چلی گئی۔ ان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ دوسری رائے دیتے۔ اب وہاں پر انہوں نے کردار ادا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس وقت حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئی تو کہنے لگی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں فرعون نے خود کہا قرۃ عین لک، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لا حاجت لی، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس کی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت فرعون یہ کہہ بیٹھتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تو اللہ یہ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے۔ نبیوں کے ساتھ محبت کرنا، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنا، یہ اس کے کتنے بڑے انسانی زندگی میں نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں صندوق سے باہر لے کر آئے تو اس وقت 400 غلام جو فرعون اور اس کی بیوی کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دربار میں قدم رکھنا تھا، بچے کو لانا تھا، آپ کو اٹھا کر وہاں لایا گیا۔ ایک نظر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قدم کی برکت سے اسی وقت 400 غلاموں کو آزادی مل گئی۔ اور آزادی کیسے ملی؟ فرعون نے کہا یہ بچہ میری بیگم کو پسند آ گیا، لہٰذا تم 400 کے 400 غلام جو ہیں آزاد ہو گئے ہو۔ یہاں سے معلوم ہوا اولیاء اللہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں آزادیاں پیدا ہوتی ہیں، انبیاء جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں انسانیت کے لیے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے، چھوٹا سا بچہ ہے، کنعان سے آیا ہوا وہ بچہ جب مصر میں قدم رکھتا ہے تو اہل مصر کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے، قوموں کو اٹھانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ قوموں کی غلامیوں کی وہ زنجیریں جو ہزاروں سالوں پر غلامی کی وہ زنجیریں جو نہ ٹوٹنے کا نام لیتی تھی، انبیاء علیہ السلام کے قدم رکھنے سے وہاں پر وہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ آزادی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا تو اس نے یہاں پر ایسا پنجہ اپنا گاڑا، ایسا پنجہ گاڑا کہ پوری اقوام عالم کو اس نے غلام بنا دیا، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور پھر پوری ہندوستانی قوم کو اپنا باج گزار بنا دیا، ان کو اپنا مرہون منت بنا دیا۔ اب وہاں پر صرف یہ ہے کہ کہا جاتا تھا یہ مخلوق خلق خدا کی ہے اور حکم جو ہے وہ کمپنی بہادر کا چلے گا۔ اب وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا صرف حکم چلتا ہے، لیکن فرمایا یہ اولیاء اللہ کی برکات تھیں، اولیاء اللہ نے یہاں کردار ادا کیا اور ایسا کردار ادا کیا کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے میں انہوں نے ہندوستانی قوم کو آزادی دلانے میں کردار ادا کیا۔ کہتے ہیں
دلی سے لے کر دلی کی طرف جو شعراء جاتی ہے، کہتے ہیں 60,000 علماء، ایک طرف بھی درخت ہیں دوسری طرف بھی درخت ہیں، ہر ایک درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اور وہ ایسا عالم تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، وہ فرماتے ہیں ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو مدرسے کا وہاں پر مطبخ میں بیٹھا ہوا روٹی پکانے والا باورچی تھا مدرسے کا، وہ بھی اس وقت صاحب نسبت اللہ کا ولی تھا۔ ایسے لوگ جو باورچی ہے وہ صاحب نسبت ہے، بچائیں جو وہاں پر بخاری پڑھا رہا ہے اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، اس کے ورع اور تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے اللہ کے ولی، ایسے غوث قطب اور ابدال، ایسے بے لوث لوگ، انگریز نے 60,000 کے قریب علماء کو پھانسی دے کر درختوں پر لٹکا دیا، درخت کم پڑ گئے۔ اور یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھیں، ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور وہی کردار تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا، بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے کردار ادا کیا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں قدم رکھتے ہیں، اہل مصر کی آزادی کا سبب بن جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، آپ مکہ والوں کو آزادی دلا دیتے ہیں، اور وہاں پر ابو جہل کا نظام اور فرسودگی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، کردار ادا کرتے ہیں اور انسانیت کو آزادی دلاتے ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے، انسانیت کو غلامی سے آزادی کی طرف منتقل کرنا اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا، اور وہی کردار ہندوستان کے اندر اہل علم نے کردار ادا کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عزتوں کو پیش کر دیا، اپنے مالوں کو پیش کر دیا، اور کسی آدمی نے ایک ذرہ برابر وہاں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے کا ایک انگریز، اس نے ان سے عربی سیکھی تو کہنے لگا حضرت آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں انگریز کا باغی نہیں ہوں، صرف یہاں سائن کر دے، میرے پاس یہ اختیار ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں، عربی میں نے آپ سے سیکھی ہے، آپ صرف اتنا لکھ دے میں انگریز کا باغی نہیں ہوں تو میں آپ کی پھانسی کو ملتوی کروا دوں گا، آپ کو آزادی دلا دوں گا۔ اللہ اکبر! ان اللہ کے ولیوں کا عالم یہ تھا، وہ کہنے لگے جس فہرست میں اللہ کے ولی ہوں گے اس فہرست میں تو میرا نام کٹوانا چاہتا ہے، فرمایا جہاں آزادی دلانے والے علماء کی فہرست ہوگی اللہ کی نگاہ میں، وہاں ان میں تو مجھے تو وہاں پر داخل کروانا چاہتا ہے جو ضمیر فروش ہیں، جو ایمان فروش ہیں، جو اپنی جان کی قیمت لینا چاہتے ہیں، جو اپنی مال کی قیمت لینا چاہتے ہیں، اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو سودا کر لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سودا کرتا ہے، تو میرے سودے کو باطل کرنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور ایسا کردار ادا کیا، اپنا تن من دھن لگا دی، اور ایسا عمل اختیار کیا کہ لوگ کہتے تھے اتنی بڑی برطانیہ کی حکومت ہے کہ وہاں پر سورج جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوتا، اور ایک اللہ والے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت اتنی بڑی مملکت یہ کیسے ہوگا؟ اور اللہ نے ان کو، صاحب کشف بزرگ تھے، کہنے لگے تم کیا کہتے ہو، اتنی بڑی مملکت ہے سورج غروب نہیں ہوتا، فرمایا یہ اتنی چھوٹی سی رہ جائے گی، طلوع ہی نہیں ہوگا، اور لوگ رات کو سوئیں گے انگریز کی حکومت میں، صبح اٹھیں گے تو آزادی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دار الحرب جابری کیا، سید احمد شہید نے کردار ادا کیا، شاہ اسماعیل شہید نے کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں کردار ادا کیا، 66,000 علماء اس کے بعد پھر انہوں نے کردار ادا کیا اور پھانسیوں پر چڑھے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، سودا بازی نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم حضرت امام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ایسا کردار ادا کیا، 40 سال تک جلا وطن رہے لیکن کمپرومائز نہیں کیا، مالٹا کی جیل میں جلتے رہے، بلتے رہے، سڑتے رہے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔
کہتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، حضرت مدنی کلکتہ سے واپس آئے، اللہ اکبر، مورخین نے یہ لکھا ہے جب حضرت شیخ الہند کو غسال غسل دے رہا تھا، دیکھا پوری پیٹھ سیاہ ہے، پوری پیٹھ سیاہ ہے۔ حضرت مدنی تشریف لائے، کہنے لگے استاد نے منع کیا تھا بات نہ کرنا، استاد نے منع کیا تھا بات نہ کرنا، اب استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، انگریز ان کو نیچے انگارے رکھتا، اوپر لٹا دیتا، صرف ایک بات کر دے کہ تو انگریز کی مخالفت چھوڑ دے، فتویٰ جاری کر دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، بہت بڑا دارالعلوم بنا کے دے دیں گے، جتنی زمین چاہے گا دے دیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استادوں نے کہا جو مرضی کر لو، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ پھر سراخوں کو، لوہے کی سراخوں کو گرم کیا جاتا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے پیٹھوں کو داغا جاتا، اور اس انداز میں ہمیں آزادی ملی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں آزادی ہمیں کیسے مل گئی، آزادی اس انداز میں ہمیں ملی ہے کہ اہل علم کی وہاں پر قربانیوں کا ایک لامتناہی نظام ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی آزادی، انگریز کا یہاں پر پنجہ جمانا، اس کے بعد اہل علم کی قربانیوں کا آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کے آنسو بند نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، ان لوگوں نے کس انداز میں کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 39 سال، ایک طویل ترین عرصہ 1939 میں واپس تشریف لاتے ہیں اور ساری زندگی جلاوطنی کی گزارتے، اجازت نہیں ہندوستان میں قدم رکھنے کی، ان کو وہاں پر جو ہے نا ملک بدر کر دیا گیا۔ اس لیے فرمایا دیکھو ان لوگوں نے کردار ادا کیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ فرماتا ہے برکات من السماء والارض، آسمان بھی ان پر رحمت نازل کرتا ہے، زمین بھی ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے جنگ آزادیوں میں کردار ادا کیا اور ایسے ظالم اور جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جانوں کا، اپنی مالوں کا، اپنی عزتوں کے نذرانے پیش کر دیے اور لیکن کمپرومائز نہیں کیا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ جن لوگوں نے ایسا کردار ادا کیا بقول عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے یہ ہندوستان کے علماء کیا ہیں، یہ اللہ کے ولی کیا ہیں، یہ ایسے لوگ تھے۔ عجیب جملہ فرمایا شاہ صاحب نے، فرمایا یہ ایسے لوگ تھے، جماعت صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، کچھ لوگ یہ رہ گئے تھے، ادھر جماعت صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا، یوں سمجھو کچھ لوگ یہ اہل علم ہندوستان میں رہ گئے۔ ان لوگوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں ایسی آنکھیں ڈالی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر آزادی ناممکن تھی۔ اللہ ہمیں اہل علم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم اپنے آزادی کے سفر کو اسی انداز میں آگے لے جا کر کردار ادا کریں کہ جس سے ہماری قوم کے اندر پھر ایک نئی نشت ثانیہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت دین اسلام کو غلبے کے اس عمل کی طرف آگے بڑھانے کی ہماری اس نسل کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا